اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ حدیث منقطع کی ملحقات میں سے یہ ایک چیپٹر شامل ہے۔ ہم نے بنیادی طور پر حدیث ضعیف کے دو اسباب پڑھنے تھے، جن میں سے پہلا سبب کہ سند میں اگر کوئی راوی گرا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس کی ہم نے 6 اقسام پڑھی ہیں۔ 4 اقسام ایسی تھی جو کہ ظاہری سقط ہوتا تھا اور ظاہری طور پر پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں راوی گرا ہوا ہے اور ایک راوی حذف ہے یا ایک سے زیادہ حذف ہے، جن میں مرسل، معلق، معضل اور منقطع شامل تھا۔ پھر 2 ایسی قسمیں تھیں جس میں سقط خفی تھا، چھپا ہوا تھا، جس کو محدثین عظام ہی بہت زیادہ کشف اور بحث کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہ اصل میں اس سند میں کوئی راوی گرا ہوا ہے اور اس کے یہ سبب ہے، جس میں مدلس اور مرسل الخفی شامل ہے، اور جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب اس چیپٹر کا المعنعن اور المؤنن کا ڈائریکٹ کنیکشن مدلس اور مرسل الخفی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے بعد اسی چیپٹر میں سمجھ جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ کہتے ہیں کہ مرسل الخفی اور المدلس کا کے بعد یہ چیپٹر شروع کیا گیا ہے نا، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ کیا ایسی روایت جو معنعن ہے یا مؤنن ہے وہ متصل ہوتی ہے یا منقطع ہوتی ہے۔ معنعن سے مراد کہ ایسی روایت جس میں عن ہو، اصطلاحاً یعنی فلاں عن فلاں، جیسا کہ مثال میں یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہتے ہیں قال حدثنا ابن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان، ادھر تک تو حدثنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے آتا ہے عن حدثنا سفیان عن اسامہ ابن زید عن عثمان ابن فروہ عن عروہ عن عائشہ۔ دیکھیں عن آ رہا ہے۔ ایسی روایت جس میں عن آ جائے تو اس کو کہتے ہیں معنعن روایت، اور اسی طرح مؤنن سے مراد ایسی روایت جس میں ان زیادہ آئے، ان فلان۔ تو یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، یعنی صفوں کے دائیں طرف جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں یا ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت برساتے ہیں۔ اب یہ روایت ہے، اصل میں ہم نے عنعنہ پڑھنا ہے کہ جس روایت میں عن آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ روایت متصل ہے یا منقطع ہے۔ علماء کے اس میں اختلاف ہیں اور 2 قول ہیں، ان میں سے پہلا جو قول ہے وہ یہ کہ منقطع ہے اور اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ غیر متصل ہے، ایسی روایت کو ضعیف سمجھا جائے گا، اور یہ بات غیر معتمد ہے۔ اس بات کو صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ علماء کے ہاں یہ قول پایا جاتا تھا، لیکن یہ غیر معتمد قول ہے۔ صحیح قول اور راجح قول وہ یہ ہے جمہور محدثین کا اور مفقہین کا اور اصولیین کا، وہ یہ کہ عن سے روایت جو ہوتی ہے وہ متصل ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں۔ ان میں سے 2 شرطوں پر تمام محدثین کا اور فقہاء کا، اصولیین کا اتفاق ہے، اور جو باقی روایت ہیں اس کے علاوہ جو شرطیں ہیں ان پر جو ہے کچھ اختلاف ہے علماء کا۔ پہلی 2 جو شرطیں ہیں نا کہ روایت جو عن سے ہو یا انا سے ہو، تو اگر مدلس نہیں ہے راوی، جو راوی روایت کر رہا ہے عن سے یا انا سے، وہ مدلس نہیں ہے، یعنی تدلیس نہیں کرتا اور کثرت سے تدلیس نہیں کرتا، قلیل اگر تدلیس ہے اس کی تو چلے گا، عن سے بھی جو ہے اس کی روایت متصل سمجھی جائے گی اور جو ہے جڑی ہوئی سمجھی جائے گی، روایت میں انقطاع نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اگر مدلس ہوا اور وہ عن سے روایت کر رہا ہے اور کثرت سے تدلیس کرتا ہے تو ایسی روایت کو غیر متصل سمجھا جائے گا اور وہ ضعیف ہو جائے گی۔ یعنی روایت کرنے والا اگر عن سے روایت کر رہا ہے اور وہ مدلس نہیں ہے تو ایسی روایت متصل سمجھی جائے گی۔ ایک تو پہلی یہ شرط ہونی چاہیے، دوسری یہ بھی شرط ہونی چاہیے موجود کہ دونوں راوی، ایک جو روایت کر رہا ہے عن سے، فلاں سے کہہ رہا ہے نا عروہ عن عائشہ، اب عروہ بن زبیر رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر رہے ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور عروہ بن زبیر کی ملاقات ممکن ہونی چاہیے، دونوں کی ملاقات ممکن ہونی چاہیے۔ یہ 2 جو ہیں شروط پائی جائیں
تو جو ہے ایک روایت کو متصل سمجھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی روایت جس میں کوئی راوی عن سے روایت کر رہا ہے، اگر وہ مدلس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ممکن ہے، تو ایسی روایت کو متصل سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا بلکہ اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ ایسی روایت کو متصل سمجھا جاتا ہے، جڑی ہوئی سمجھا جاتا ہے۔ باقی جو اگلی شرطیں ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک شرط ثبوت اللقاء کی ہے، وہ امام بخاری اور ابن مدینی کے، اور انتہائی سخت یہ ایک شرط ہے جس کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس بات کا التزام رکھا ہے کہ جو راوی عن سے روایت کر رہا ہے اس کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے، کسی قرینے سے، کسی روایت سے، کسی اور طریقے سے۔ تو ثابت کرنے کے بارے میں صرف امام بخاری کا اور ابن مدینی کا قول ہے، اس کے علاوہ جو ہے دیگر محققین، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہی کہ عن روایت میں مدلس نہ ہو اور دونوں کی ملاقات ممکن ہو تو کافی ہے۔ اور امام بخاری کی ایک اضافی رائے ہے کہ ثبوت بھی ہونا چاہیے، اور ابو مظفر سمعانی کا قول یہ ہے کہ صحبت ہونی چاہیے، طول صحبت ہونی چاہیے، یعنی دونوں راوی ایک دوسرے کے، مطلب یہ پہلا راوی دوسرے کا سٹوڈنٹ ہونا چاہیے، اور دونوں کی آپس میں جو ملازمت ہے وہ طوالت کے ساتھ ہونی چاہیے، لمبی، یعنی یہ اس کا سٹوڈنٹ رہا ہے اور لمبے عرصے تک، اور یہ بھی قول جو ہے زیادہ معتمد نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابو عمرو الدانی کہ معرفتہ بالروایت عنہ، یعنی اس کی روایات کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو آخر میں 3 شروط ہیں اس کا کچھ زیادہ اعتبار نہیں کیا گیا۔ امام بخاری نے اس کا التزام رکھا ہے ثبوت اللقاء کا، البتہ یہ کہ جو عن سے روایت کر رہا ہے اس میں بس 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر وہ مدلس ہے اور زیادہ تدلیس کر رہا ہے تو ایسی روایت جو ہے منقطع ہو جائے گی اور ضعیف ہو جائے گی، اور اگر مدلس نہیں ہے تو وہ روایت جو ہے متصل سمجھی جائے گی، اور دونوں کی ملاقات اگر ممکن ہے، 2 چیزیں ہونی چاہیے بس، ملاقات ممکن ہونی چاہیے اور مدلس نہیں ہونا چاہیے روایت کرنے والا عن سے۔ اور مؤنن وہی میں نے جو آپ کو بتایا انا سے، یعنی راوی کہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے، ادھر مثال نہیں ذکر کی گئی، یعنی کوئی راوی کہے حدثنا فلان ان فلانا قال ان فلانا، انا کا ذکر زیادہ روایت میں آئے تو ایسی روایت کو مؤنن کہا جاتا ہے۔ تو مؤنن روایت کا بھی حکم یہی ہے، اور اس میں صحیح اور جمہور جو قول، جو جمہور محدثین اور اصولیین کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ مؤنن کا سارا معاملہ معنعن جیسا ہے، یعنی اس میں ہم نے جو شروط پڑھی ہیں نا کہ ایک تو مدلس نہیں ہونا چاہیے جو انا سے روایت کر رہا ہے یا عن سے روایت کر رہا ہے، دونوں سیغے، اس میں جو روایت کرنے والا ہے وہ مدلس نہیں ہونا چاہیے، کثیر التدلیس نہیں ہونا چاہیے، قلیل التدلیس چلے گا، اور دوسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ ملاقات ممکن ہو۔ تو یہ 2 شرطیں اگر پائی جائیں، کوئی راوی عن سے روایت کر رہا ہے یا انا سے روایت کر رہا ہے، تو اس کو متصل ہی سمجھا جائے گا اور سند کو جڑا ہوا ہی سمجھا جائے گا، منقطع نہیں سمجھا جائے گا، اور روایت صحیح ہوگی۔ تو یہ معنعن اور مؤنن کا چیپٹر تھا اور اس کے بنیادی احکام تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔